أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 تلاوت کی گئی ہے، 8ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیات بینات میں فرمایا گیا کہ شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ دیا اور انہیں کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے یا اس کے کھانے سے اس لیے روکا ہے، اگر تم اسے کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ یہاں رہو گے۔ پھر قسم کھائی اللہ کی اس نے اور کہا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اس پر آدم علیہ السلام اور حوا نے اس کی بات کو مان لیا کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اس طرح وہ شیطان نے ان کو نقصان پہنچایا اور ان کی عظمتوں کو کم یا نیچے لایا۔ جب انہوں نے اس کا درخت کا پھل چکھا تو ان کے شرمگاہیں، شرم کی چیزیں ظاہر ہو گئیں، جو پردہ تھا ہٹ گیا۔ پھر جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے، اپنے جسم پر، اپنے سطر کے مقام پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پھر انہیں آواز دی، تب ان کے رب نے انہیں فرمایا کہ کیا تمہیں میں نے منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ یہ تمہیں نہیں بتایا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ بہت احساس کرنے لگے، عرض کرنے لگے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اپنے اوپر ہم نے زیادتی کر لی ہے، جو ہم اس بات کو بھول کر کے حکم یہ ہے، اس درخت کو چکھ چکے ہیں، اس کا کھانا کھا چکے ہیں، چکھ چکے ہیں۔ ہمارا پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا، ہم نقصان میں ہو جائیں گے، خسارے میں ہو جائیں گے، اور کوئی نہیں ہے جس کے پاس ہم سوال کریں، تو ہی ہمیں معاف فرما دے، بخش دے۔ تو ارشاد فرمایا اہبطوا، اب تم نیچے اتر جاؤ یہاں سے، یہ مقام اب جو ہے تمہارے واسطے نہیں ہے، زمین پر چلے جاؤ۔ اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ حالانکہ اس وقت تو دو ہی تھے، اہبطا بھی کہا جاتا، لیکن جو ذریت، جو اولاد ان کی آنے والی ان کی پشتوں میں موجود تھی، وہ بھی شامل کر دی کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں جو اولاد ہے قیامت تک وہ سب کے سب زمین پر ہی آئیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابلیس کو بھی بھیج دیا گیا تھا، اس طرح کے تین ہو گئے تو تینوں کو زمین پہ بھیج دیا۔ پھر فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یا دشمن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کا دشمن ہو۔ دوسرے تمہاری اولاد میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دشمنیاں کریں گے۔ اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو زمین میں تمہارے واسطے ایک خاص وقت تک ٹھہرنے کا مقام ہے، اور وہیں پہ تمہارا برتنا ہے زندگی کا ساز و سامان جو تمہیں ملے گا، وہی تمہیں وہاں پر رہ کے ملے گا، وہاں پر تم برتو گے، ٹھہرو گے، کھاؤ پیو گے، لیکن ایک خاص وقت تک، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ وقت تک۔ انہوں نے کہ ہر شخص اپنی زندگی کے آخری سانس تک دنیا سے مختلف چیزیں برتے گا، متاع استعمال کرے گا،
اور ساری دنیا قیامت تک مختلف چیزیں سامان استعمال کرتی رہے گی، قیامت تک ان کے لیے وقت ہے ساری دنیا کا۔ پھر ہمارا فیہا تحیونا، تم اب دنیا میں ہی زندہ رہو گے، زمین پر تمہاری زندگی کا سامان ہوگا، جتنی زندگی تمہیں ملے گی دنیا میں گزارو گے، زمین پر گزارو گے۔ فیہا تموتون، اور اسی پر ہی تمہاری موتیں آئیں گی اور اسی میں تم دفن ہو جاؤ گے، زمین میں ہی تمہیں دفن کیا جائے گا۔ تمہاری دنیا کی زندگی ختم ہوگی، زمین کے اندر تمہارا رہنا ہوگا پھر ایک خاص وقت تک۔ منہا تخرجون، اور پھر یہ وقت آئے گا تمہیں اس پہ نکالا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تم سب کو زمین سے نکال دیا جائے گا، زندہ کر دیا جائے گا، میدان محشر میں پیش کر دیا جائے گا۔ تم نے ہمیشہ ہمیشہ نہیں زمین میں رہنا، نہ ہمیشہ زمین کے اوپر رہنا ہے، کچھ دیر اوپر رہنا ہے، پھر زمین کے اندر، پھر باہر نکال کے تمہیں میدان محشر میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار عالم اعظم اللہ کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔